میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں یکے بعد دیگرے جو حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ چونکہ حج کی تیاریاں شوال سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور مناسک حج 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ترغیب کے طور پر حج سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو حج کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک اہم رکن حج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں، لیکن ان 5 ارکانوں میں 2 رکن ایسے ہیں جو صرف مالداروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک زکوٰۃ دینا اور دوسرا حج کرنا۔ یہ 2 رکن ایسے ہیں جو مالداروں پر فرض ہوتا ہے، مالداروں پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ بقیہ جو رکن ہے وہ ہر ایک کے لیے عام ہے۔ نماز دن میں 5 وقت پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور مسلمان پہ فرض ہے۔ سال میں 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور ہم نے کلمے کا اقرار تو کر ہی لیا، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حج کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج نہ کرے تو حضور کا ارشاد ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر کے مرے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت وعید آئی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور حج نہ کرے۔ ہم آپ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے ساز و سامان کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اور پھر نتیجے تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں گھر بنانا ہے تو ہم گھر بنانے کی تیاری کئی سالوں سے کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں، انتظامات کے اندر لگ جاتے ہیں، ارادہ ہوتا ہے کہ ہمیں گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، اور اس مکان بنانے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا انتظام کر دیتا ہے کہ ہم آسانی سے گھر بنا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان اچھی گاڑی لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ 6 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے پلان کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہمیں ایک اچھی گاڑی لینی ہے، تو اس کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے، اپنے خرچے میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر کے، پیسے کو روک کر کے، اور وہ انتظام کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ گاڑی بھی لے لیتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں زمین لینا ہو، زمین کی ضرورت ہے اور زمین کے لیے ہم پروگرام بناتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں کہ وقت آتا ہے کہ انتظام ہو جاتا ہے، ہم زمین لے لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ حج
کے لیے پہلے سے پلان کرے، پروگرام بنائے، تو ہمارے لیے بھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم تو شادی کے موقع پر، دوسرے پروگرام کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن حج کے لیے اگر کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ابھی گنجائش نہیں ہے، ابھی حالات اچھے نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے، اللہ نے توفیق دیا تو کر لیں گے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، صحیح بات یہ ہے کہ حج ہو یا دوسری عبادت ہو، یہ اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت کی بنیاد پر ہی انسان کو توفیق ملتی ہے۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے توفیق مل جائے، ہمیں نیک اعمال کے لیے توفیق مل جائے، ہمیں حج کے لیے توفیق مل جائے، یہ توفیق پیسوں کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ توفیق اللہ سے تعلق کی بنیاد پر، اللہ سے محبت کی بنیاد پر یہ توفیق ملتی ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ وہ سلائی کرتی تھی، کپڑے سلا کرتی تھی، گھریلو اعتبار سے کوئی خوشحال نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں ایک تڑپ تھی اور یہ اس کا ارادہ تھا کہ میں کسی طریقے سے حج کروں۔ چنانچہ سلائی کرتے کرتے ارادہ کر چکی تھی کہ ہمیں حج کرنا ہے، تو وہی سلائی کرتے کرتے اسی میں سے تھوڑا پیسہ بچاتے بچاتے کہ وقت آیا، 10 سے 12 سال لگے اس کو پیسے جمع کرنے میں۔ 10 سے 12 سال کی مدت کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ وہ خود بھی حج کرنے کے لیے گئی اور اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی لے گئی۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، مال و دولت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، اسی پہ حج فرض ہے۔ لیکن ایک ادنا آدمی، ایک درمیانی زندگی گزارنے والوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، حوصلے کی بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم اور آپ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرماتا ہے، اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ نیت کر لیں۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ موچی والے کا واقعہ ہے، موچی تھا، جوتا سلتے سلتے، لیکن دل کے اندر ارادہ تھا حج کرنے کے لیے جانا، جا کے حج کر کے آیا۔ ایسے رکشے والے کا واقعہ موجود ہے کہ رکشہ چلاتا، روز کا 100 روپیہ اور 50 روپیہ کمانے والا، اس نے بھی ارادہ کیا، اللہ نے اسباب بنا دیا اور حج کر کے آیا۔ تو میرے محترم بزرگوار دوستو، اگر ہم اور آپ بھی ارادہ رکھیں، جس طریقے سے ہم آپ زمین لینے کے لیے ارادے رکھتے ہیں، مکان بنانے کے لیے ارادے کرتے ہیں، کار لینے کے لیے ارادے کرتے ہیں، شادی بیاہ میں انتظامات کے لیے پلان کرتے ہیں، ایسے ہی اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں بھی حج کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انتظام فرما دے گا، انتظام فرما دے گا۔ میرے محترم بزرگوار دوستوں، میں اپنی بات آپ کو بیان کر دوں، میرے پاس بھی وسائل نہیں ہے، روزمرہ کے اللہ جو دے رہا ہے کھلا رہا، سکون سے کوئی ٹینشن نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن عمرہ کرنے کا ارادہ ایک زمانے سے تھا اور دعاؤں کا اہتمام بھی کیا کرتا تھا۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانے کے لیے مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ جمعے کا دن تھا، 1 سال پہلے، گزشتہ سال کی بات ہے، شعبان کے مہینے میں۔ جمعے کے دن میں جمعہ کی نماز پڑھا کر کے اپنے گھر جا کر کے کھانا وغیرہ کھا کر کے ایسے ہی لیٹا، تو میرا ایک شاگرد جو عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے مجھے فون کرتا ہے کہ استاد محترم، پاسپورٹ آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا ہے، تو آپ عمرہ کے لیے تیار رہیے۔ غیری مدد، میرے پاس 1 روپیہ نہیں، میں نے کبھی سے کہا بھی نہیں، تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، اور وہ مدینہ منورے میں بیٹھ کر کے وہاں سے نبی سے فون کر رہا ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں
عمرہ کرنے کے لیے آ گیا، اور میرے استاد محترم جن سے میں پڑھا، جن کے پاس حافظ بنا، وہ اس دیار کو نہیں دیکھ سکے اب تک، کیوں ان کو عمرہ کرا دیں؟ اور اس نے پورا انتظام کیا، اور 10 دن کے اندر میرا عمرے کا سفر ہوا الحمدللہ۔ تو اگر انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں۔ ایک طالب علم کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک طالب علم جو پڑھنے کے زمانے میں بہت غریب تھا، غربت کی زندگی گزارا اور پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی فراغت ہو جاتی ہے۔ فراغت کے بعد وہ طالب علم اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اور عمرہ کر کے واپس آ کر کے اپنے استاد محترم کے پاس کچھ کھجور اور کچھ پانی تحفے میں پیش کرتا ہے۔ تو استاد نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں الحمدللہ، فیملی کے ساتھ جا کے آیا ہوں۔ تو استاد نے کہا کہ تمہارے حالات تو ایسے نہیں تھے، تمہاری آمدنی تو ایسی نہیں تھی، پڑھنے کے زمانے میں تم غربت کی زندگی گزارے، پھر ایسا کیسا ہوا کہ تم میاں بیوی دونوں جا کر کے عمرہ کر کے واپس آئے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ استاد محترم، آپ ہی تو کہا کرتے تھے، نصیحت میں بتاتے تھے کہ اذان کے بعد اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے عمرہ یا حج کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ دعا پڑھنا۔ اور استاد محترم، میرا معمول تھا، میں ہر اذان کے بعد یہ تلبیہ پڑھتا تھا۔ اللہ نے میرا انتظام کر دیا۔ انتظام ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا جس کو میں جانتا نہیں، کبھی پہچانتا نہیں، کبھی ملاقات نہیں۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ آپ بنوا لیجیے۔ اس نے پاسپورٹ بنانے کے بھی پیسے دیے، میری وائف کو پاسپورٹ بنا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ عمرہ کے لیے تیار ہو جائیے۔ الحمدللہ پورا خرچہ وہ جانے اور آنے کا، اور مزید 3000 ریال اوپر سے خرچ کے لیے دیے۔ میں ایسے عمرہ کر کے آ گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم آپ ایسے لوگ ارادہ کر لیں اور یہ معمول بنا لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اذان ہوتے ہی اذان کی دعا پڑھنے کے بعد یہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، یہ دعا پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، عمرہ اور حج کا انتظام فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جانے اور آنے کا پیسہ موجود ہے، خرچہ موجود ہے، اور اس کے غائبانے میں اس کے گھر والوں کے نام نفقہ کے پیسے یا خرچے موجود ہوں، ایسے انسان کو صاحب استطاعت کہتے ہیں، اور ایسے انسان پر حج فرض ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، حج فرض ہو جانے کے بعد بھی ہم تاخیر کرتے ہیں۔ تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے گھر میں بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، بچوں کی شادیاں پہلے کر لیں گے، اس کے بعد جا کر کے ہم حج کریں گے۔ یہ عام طور پر یہ بات جو ہے یہ خاص نہیں، یہ عام ذہنوں میں بات آتی کہہ رہا میں آپ کو۔ ہر صاحب استطاعت جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، محترم دوستوں، کوئی بھی چیز اگر آپ پہ فرض ہو جائے تو ضروری ہے کہ فرض کو فوراً ادا کریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پہ حج فرض ہو چکا ہے لیکن ہم تاخیر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بچے کی شادی نہیں ہوئی ہے، بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کرنا ہے، اس کے بعد پھر مکانات نہیں بنے ہیں، مکانات بنانا ہے، یہاں تک کہ نوبت آتی ہے کہ جب مکان بنتے بنتے آپ کا مکان قبرستان میں بن جاتا ہے، پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ اور میں نے سنا، ایک بہت بڑے مالدار کا واقعہ ہے کہ وہ برطانیہ، یورپ، امریکہ، دنیا کے بڑے بڑے شہروں کا سفر یوں ہی کرتا تھا، جہاں دل چاہا، بہت بڑا کاروباری کا، بزنس مین تھا۔
لیکن کبھی وہ عمرہ اور حج کا ارادہ نہیں کیا تھا. تو ساتھی نے ترغیب دی، لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنے اسفار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، چل کے ایک مرتبہ حج کو کراتے ہیں، حج کر لیجیے، اللہ نے کوئی کمی نہیں دی ہے، آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے، حج کر لیجیے. تو پہلے تو وہ شخص انکار کیا کہ وقت نہیں ہے، بہت مصروف ہوں، لیکن لوگوں کے اصرار پر، ساتھیوں کے سمجھانے بجھانے اور کہنے پر وہ تیار ہو گیا حج کرنے کے لیے. بہت بڑا مالدار تھا. یہاں تک کہ اس کے پاسپورٹ وغیرہ ساری کارروائی ہو گئی. جب انسان حج کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اس کے جانے کی تاریخ اور آنے کی تاریخ طے ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کا پورا پروگرام طے رہتا ہے. یہ سارے اس کے پروگرام بن گئے، جانے کی بھی تاریخ طے ہے، ٹکٹ بک ہے، آنے کی بھی تاریخ طے ہے، ٹکٹ بک ہے، سب کچھ ہے، تیاری ہو چکی ہے. اب جب قافلہ کو نکلنا ہے حج کے لیے تو 2 دن پہلے وہ شخص کہتا ہے، ان کے کچھ بزنس مین ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیوں حج کے لیے جا رہے ہیں؟ حج تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، آپ بعد میں بھی کر لگ سکتے ہیں، ابھی آپ کا بہت بڑا بزنس چل رہا ہے، آپ کا نقصان ہو جائے گا، وہاں تو صرف خرچ ہوں گے، وہاں صرف پیسے خرچ ہوں گے، وہاں آمدنی نہیں ہوگی، بزنس نہیں ہوگا، آپ کیوں اس میں پڑ جائیں بلا وجہ؟ بعد میں بھی کر لے سکتے ہیں کہ ابھی کیا ضرورت ہے کسی سال کیا جائے. میرے محترم بزرگوار دوست، وہ شخص اپنے دوستوں کے بہکاوے میں آ کر کے ساتھیوں سے صاف کہہ دیا کہ میں اس سال حج کرنے نہیں جاؤں، میرے بزنس کا نقصان ہو رہا ہے، بزنس میرا چل رہا ہے. ساتھیوں نے پھر سمجھایا، ٹکٹ بن چکے ہیں، تیاری ہو چکی ہے، چلیے، لیکن وہ تیار نہیں ہوا. ڈائریکٹ ان کے ساتھی جن کے ساتھ ان کو جانا تھا وہ قافلہ چلا گیا، اور جانے کے بعد وہ لوگ حج کر کے جس تاریخ کو ان کو لوٹنا تھا سب کے سب لوٹ کر کے آ گئے. اس کے تیسرے دن یہ شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ بزنس مین کا انتقال ہو جاتا ہے. اگر یہ حج کر آتا، حج سے واپس آنے کے تیسرے دن انتقال ہوتا تو کتنا خوش نصیب، بالکل دھلے دھلائے پاک و صاف وہاں سے واپس آتا. اسی تاریخ میں اس کا انتقال ہوا. مثال کے طور پر 2 تاریخ کو حجاج کرام کا قافلہ وہاں سے لوٹا ہے تو 3 تاریخ کو اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ ہے بد نصیبی کہ مال ہوتے ہوئے، دولت ہوتے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل پاتی ہے، اور انسان اسی حالت میں بغیر حج کیے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو، جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے تو وہ نصرانی یا یہودی ہو کر کے مرے، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرے محترم بزرگوار دوستو، حج کا ارادہ کیجیے. بہت سارے واقعات ہیں سنانے کے، لیکن وقت نہیں ہے. نیت کیجیے، ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، اس کام کے لیے بھی آپ ایک پلان کیجیے. ماہانہ آمدنی اتنی ہے تو اس میں سے تھوڑے پیسے حج کے لیے نکالیں، اور اگر حج نہیں کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم عمرہ کے لیے ضرور کر لیجیے. ہم روزانہ 5 وقت جس خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اس خانے کعبہ کو ان آنکھوں سے ایک بار قریب سے دیکھنے کی تمنا دل میں رکھیے. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، جن کی تعلیمات پر عملی کامیابی کی دلیل ہے، ان کے روضے رسول پر قریب سے جا کر کے سلام پڑھنے کی تمنا دل کے اندر رکھیے. اللہ انتظام کرے گا. یہ مکانات تو بنتے رہیں گے، بچوں کی شادیاں ہوتے رہیں گے، زمین اور پلاٹ خریدے جائیں گے، لیکن یہ خوش نصیبی، یہ سعادت، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے، خانہ کعبہ کو ان آنکھوں سے دیکھے، ان ہاتھوں سے اس کپڑوں کے گلاف کو چھوئے، بوسہ دے، اور روضہ رسول پر حاضر ہو کر کے درود السلام کا نذرانہ پیش کرے. یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستوں، اس سعادت کے لیے تڑپنے کی ضرورت ہے، بے چین ہونے کی ضرورت ہے، اور پروگرام بنانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے، جب تک ہم جو اپنے دل کے اندر تڑپیں گے نہیں، کوئی اسباب بننے والا، کوئی انتظام ہونے والا نہیں. اللہ دل کے تڑپ کو دیکھتا ہے.
اللہ دل کی بےچینی کو دیکھتا ہے یہ بندہ کتنا تڑپ رہا ہمارے گھر کی زیارت کے لیے. اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، ہم ضرور حج کا ارادہ کریں، نیت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کہ اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ حج کے لیے آئے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ